السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میرا نام عثمان احمد قادری ہے۔ کمپنسیشن ایڈمنسٹریشن کی سیریز کا یہ ہمارا لیکچر نمبر 15 ہے۔ ہمارے اس 15 لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہمارا جو لیکچر ہے اس کا جو ٹاپک ہے امپلائی اسٹاک اونرشپ پلانز کے بارے میں ہے۔ دا آبجیکٹیو آف دس لیکچر آفٹر کمپلیٹنگ دس لیکچر دا اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ how an employee stock ownership plan work. اسٹاک اونرشپ پلان جو ہے وہ کیسے ورک کرتا ہے، اسٹاک امپلائی اونرشپ پلانس کے کیا رول اینڈ ریگولیشن ہیں، ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج جو ہیں، ای ایس او پی کی کیا ہیں، امپلائی اسٹاک آپشن اسکیم ان پاکستان جو ہے اس کو پاکستان کے کنٹیکس میں بھی امپلائی اسٹاک اونرشپ اسکیم کو دیکھیں گے۔ امپلائی اسٹاک اونرشپ پلان جو ہے اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو دے دیتا ہوں۔ اٹریکٹنگ اینڈ ریٹیننگ کمپیٹنٹ پروفیشنل از این اپ ہل ٹاسک امپلائی اسٹاک اونرشپ پلان۔ اسٹاک اونرشپ پلان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ریٹین کرے اٹریکٹیو اور کمپیٹنٹ امپلائیز کو اپنی آرگنائزیشن میں۔ جب امپلائیز جو ہیں امپلائیز کو اسٹاک میں اپنے شیئرز میں حصے دار بنایا جائے۔ The scheme provides the employees the ownership of the stocks in the company۔ اس اسکیمز میں کمپنی جو ہیں اپنے امپلائیز کو اسٹاکس میں حصے دار بناتی ہیں، شیئرز دیتی ہیں۔ اٹ از ون آف دا پروفٹ شیئرنگ پلان، یعنی کہ ان کو جتنے ارننگ کرے گی فرمز شیئرز کے بعد میں ان کو ڈیویڈنڈ دیا جاتا ہے۔ امپلائرز ہیو دا بینیفٹس ٹو یوز دے امپلائی اسٹاک ownership plans as a tool to fetch the loans from the financial institution۔ امپلائر جو ہیں امپلائی اسٹاک اونرشپ پلان میں نہ صرف وہ ڈیویڈنڈس پروفٹ لیتے ہیں بلکہ وہ اس کو سیکیورٹی کے طور پر رکھ کر فنینشیل انسٹیٹیوٹس یا بینک سے لون بھی لے سکتے ہیں۔ اٹس آلسو پرووائڈ فار دا ٹیکس بینیفٹ ٹو دا امپلائرز، اور یہ امپلائیز کو ٹیکس بینیفٹس بھی دیتا ہے۔ آرگنائزیشن اسٹریٹجیکلی پلان ای ایس او پیز اینڈ دے میک دا ارینجمنٹ فار دا پرپز۔ آرگنائزیشن جو ہوتے ہیں وہ اس کو اسٹریٹجیکلی پلان کرتے ہیں اپنے امپلائی اسٹاک اونرشپ پلانس کو، اور اس کے مطابق ارینجمنٹس کرتے ہیں اپنے پرپز کو اچیو کرنے کے لیے۔ امپلائی اسٹاک ہاؤ این امپلائی اسٹاک اونرشپ پلان ورک۔ امپلائی اسٹاک اونرشپ پلان کیسے کام کرتا ہے؟ امپلائی اونرشپ کین بی accomplished in the variety of the ways۔ Employees can buy the stock directly اسٹاک لے سکتے ہیں، being given to as a bonus کے طور پر، can receive a stock options or obtain the stock through a profit sharing plan۔ there are the number of way employee stock ownership plan جو ہے وہ ورک کرتا ہے کہ آپ جو ہیں اسٹاک ڈائریکٹلی دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، بونسز کی مد میں لے سکتے ہیں، اسٹاک آپشن کی مد میں، اور پروفٹ شیئرنگ کی مد میں آپ جو ہے اپنے گول جو ہے اکمپلش کر سکتے ہیں۔ امپلائیز جو ہیں سم امپلائیز بیکم اونرز تھرو ورکر کوآپریٹو ویئر دے ایوری ون ہیز اے ایکول ووٹ۔ اس میں امپلائی اسٹاک اونرشپ پلان میں مختلف فرم جو ہوتی ہیں وہ اونرشپس کا بھی کردار ادا کرتی ہیں کہ آپ ووٹ کر سکتے ہیں کسی بھی کی ایشوز کے بارے میں۔ فار ایگزامپل ان پرائیویٹس کمپنیز کے اندر جو ہیں کمپنیز امپلائرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے ٹیلنٹڈ اور اٹریکٹیو امپلائیز کو، جس کو امپلائی اسٹاک اونرشپ پلان دیا جاتا ہے، ان کو کچھ ووٹ دینے کا بھی حق دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تمام ڈپینڈ کرتا ہے امپلائیز آف دا اونرز اینڈ دا بورڈ آف ڈائریکٹر آف دا میٹنگ کہ کیا وہ ان امپلائیز کو کی ایشوز کے بارے میں ڈیسیجن میکنگ میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ لیکن پبلک اون کمپنی میں جن کو یہ امپلائی اسٹاک اونرشپ پلان دیا جاتا ہے ان کو تمام ایشوز میں انوالو کیا جاتا ہے، پارٹیسپیٹ کیا جاتا ہے۔ بٹ فار دا موسٹ کامن فارم آف دا امپلائی اونرشپ ان دا یو ایس اے ای ایس او پی امپلائی اسٹاک اونرشپ پلان ہے۔ یو ایس اے میں بھی یہی امپلائی اسٹاک اونرشپ پلان چلتا ہے۔ 1974 میں اس کو جو ہے وہ پاس کیا گیا۔ اباؤٹ 11,000 companies now have these plans۔
11,000 کے قریب جو ہے کمپنی میں یہ پلان چاہ رہے ہیں، اور کورنگ 13 ملین امپلائز، اور 13 لاکھ کے 1,30,00,000 کے اراؤنڈ بورڈ ان امپلائز کو کور کیا جاتا ہے۔ رولز کیا ہیں؟ ایس او پی از اے کائنڈ آف دا امپلائز بینیفٹ پلان سملر ان دا وے ٹو دا پروفٹ شیئرنگ، اسی طرح ہی جیسے پروفٹ شیئرنگ کی جاتی ہے۔ ایس او پی ہے دا کمپنی سیٹ اپ دا ٹرسٹ فنڈ ان وچ دا اٹس کنٹریبیوٹ دا نیو شیئرز آف اٹس اون اسٹاک اینڈ کیش ٹو دا بائی دا ایگزسٹنگ شیئرز۔ اس میں کمپنی جو ہے ایک ٹرسٹ کریٹ کر لیتی ہے جس میں نیو اسٹاک جو ہیں وہ رکھ دیے جاتے ہیں، اور پھر اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ وہ امپلائز کو آفر کیے جاتے ہیں، اور ان کو کیش بھی کیا جا سکتا ہے۔ شیئر ان دا ٹرسٹ آر الاٹڈ ٹو دا انڈیویجول امپلائز اکاؤنٹس، انڈیویجول امپلائز کو الاٹ کیے جاتے ہیں۔ although there are some exceptional generally are full time employees over 21 participant in the employees، عام طور پر یہ انڈیویجول امپلائز کو دیے جاتے ہیں، لیکن اگر 20 جنرلی فل ٹائم جو امپلائز ہوتے ہیں جو 21 پارٹیسپینٹس کو بھی یہ کولیکٹیولی دیے جا سکتے ہیں۔ ایلوکیشن آر دا میڈ ایتھر آن دا بیسس آف دا ریلیٹیو پے اور دا سم مور ایکول فارمولا۔ جو ایلوکیٹ جو شیئرز کیے جاتے ہیں امپلائز کو ان کی سیلری کی کو مد نظر رکھ کر ان کو یا ان کو گریڈ کی بیسس کے اوپر کچھ ایک فارمولا بنایا جاتا ہے جس کے تھرو جو ہے ان کو شیئر یہ والے الاٹ کیے جاتے ہیں۔ جب وہ فرم کو چھوڑ جاتا ہے دے ریسیو دا اسٹاک، اور وہ اسٹاک کو ریسیو کر لیتا ہے ایز پر دا فیئر مارکیٹ ویلیو، جو مارکیٹ میں ویلیو چل رہی ہوتی ہے اس کے مطابق ان کو اسٹاک دیا جاتا ہے۔ ان اے پرائیویٹ کمپنی employee must able to vote the allotted share in the major issues such as the closing and relocating۔ فار ایگزامپل جب فرم کو بند کرنا ہو یا ریلوکیٹ کرنا ہو تو پرائیویٹ کمپنیز میں امپلائیز کو ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے، اور پبلک کمپنی میں امپلائی مسٹ ووٹ ان آل دا ایشوز، اور تمام ایشوز کے بارے میں وہ ووٹ کر سکتے ہیں جن کے پاس ای ایس او پی جو ہے شیئرز ہوتے ہیں۔ ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ٹو انڈرسٹینڈ دا کمپنی ایز اے شیئر ہولڈر، کمپنی وہ ایز اے شیئر نہ صرف امپلائز ہوتا ہے بلکہ وہ شیئر ہولڈر کے پرسپیکٹیو میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کر لیتا ہے۔ وہ کمپنیز کو کی شیئر ہولڈر کی میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کرے گا، دیکھے گا کہ کمپنی میں کیسے پروگرس کر رہی ہے، ایفیشنسی کیسی چل رہی ہے اس کی۔ نو اباؤٹ دا فیوچر پروگرس آف دا کمپنی ایز اے شیئر ہولڈر، وہ اب شیئر ہولڈر کے پرسپیکٹیو میں کمپنی کی پروگرس کے اوپر کام کرے گا۔ ٹو موٹیویٹ دا امپلائز اینڈ کریٹ دا سیونگ ہیبٹس، یہ امپلائز کو جب آپ ان کو ای ایس او پی شیئرز الاٹ کریں گے تو وہ ان کو موٹیویٹ کرے گا کہ آپ وہ ایفیشینٹلی کام کرے، وہ کمپنی کی پروگرس کے لیے کام کرے کہ کمپنی جو ہے وہ فلورش کرے، اور جب وہ کمپنی سکسیزفل ہوگی ایون دے کین گیٹ شیئر فرام پروفٹ آف دا کمپنی، کریٹنگ اے سیونگ ہیبٹس، اور ان کو اس کو امپلائز کو اس کے قائل بناتی ہے کہ وہ سیونگ کریں، کہ کمپنی میں انویسٹمنٹ کر کے کمپنی کے اسٹاک کو پرچیز کریں۔ ڈیولپنگ انٹرسٹ ان دا انویسٹنگ ان دا کمپنی، وہ کمپنی اس کے انٹرسٹ کریٹ کرتا ہے کہ جب کمپنی کا سکسیزفل ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس میں انٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے کہ میں بھی انویسٹ کروں اپنی کمپنی میں، کمپنی کے شیئرز میں، کمپنی کی ورتھ میں حصے دار بنوں۔ تو مینٹین اے ریلیشن شپ بٹوین دا کمپنی اینڈ دا امپلائز، یہ ایک اچھی ریلیشن شپ بنا دیتا ہے امپلائز اور کمپنی کے درمیان، کیونکہ امپلائز جو ہوتے ہیں ان کو پروفٹ شیئرنگ میں حصے دار مل جاتا ہے، تو وہ آپ فیل کرتے ہیں کہ آئی ایم دا اونر آف دس انسٹیٹیوٹ، آئی ایم دا اونر آف دس کمپنی۔ ڈس ایڈوانٹیج جو ہے والنٹریلی ہوتا ہے، عام طور پر یہ والنٹریلی ہے، لیکن بہت سے لوگ امپلائی یہ فیل کرتے ہیں کہ اس کو فورسلی جوائن کروایا جا رہا ہے۔ امپلائز ارننگ آر پریزنٹ اینڈ فیوچر بیکم دا سبجیکٹ ٹو دا رسک، کمپنی امپلائز کی جو ارننگ ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس کے رسک کے اوپر آ جاتی ہے، کہ کمپنی جتنی زیادہ سکسیزفل ہوئے گی تو اس کو اتنا ہی جو ہے وہ پروفٹ ملے گا، اور کمپنی اگر لاس کا باعث بنے گی تو اس میں ان کو کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، یعنی کہ اس میں پرفارمنس ان کی میٹر نہیں کر رہی گی، ان کی جو ارننگ ڈپینڈ کرتی ہے ای ایس او پی شیئرز کے اوپر۔
ہیئر از دا نو ڈائریکٹ ریلیشن شپ بٹوین دا ایفرٹ اینڈ دا ریوارڈ. یہاں پر ریوارڈ اور ایفرٹ کے درمیان کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے کہ آپ پرفارمنس تو دے رہے ہیں لیکن آپ کو ریوارڈ جو ملتے ہیں آن دا بیسس آف دا ای ایس او پی کے اوپر ملتے ہیں. ای ایس او پی سفر فرام دا اینی ڈس ایڈوانٹیج آر افیکٹولی اونلی ڈیورنگ دا پیریڈ آف دا پراسپیرٹی. اس کی ایک میجر ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ آپ اسی وقت افیکٹو ہے جب بڑی ہی پراسپیرٹی چل رہی ہے, خوشحال ہوتے ہیں, فرم جو ہوتے ہیں وہ پروفٹ obtain کر رہی ہوتی ہے, تو یہ اس وقت ہی فیزیبل ہوتا ہے. پاکستان میں امپلائی اسٹاک اونرشپ اسکیمز دیکھتے ہیں. دا سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ہیز ایشوڈ ڈیٹیل procedures for the public companies to introduce the employee stock option scheme for the employees. پاکستان میں امپلائی اسٹاک اونرشپ پلانز ہیں لیکن اس کا نام ہے امپلائی اسٹاک آپشن اسکیمز, جس میں سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے کچھ پروسیجر طے کیے ہیں پبلک کمپنی کے لیے. سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن ہیز اسپیسیفائڈ دا کنڈیشن فار دا امپلائیز اسٹاک آپشن اسکیم. اسٹاک آپشن اسکیمز میں کچھ اس کے لیے کنڈیشن رکھتی ہیں. دا ڈرافٹ آف دا اسکیم ہیز بین ایشوڈ بائی دا کمیشن آف دا کمنٹس. اس کے جو ڈرافٹ ہیں کمیشنز کے کمنٹس کے تھرو جو ہیں وہ مرتب کیے جاتے ہیں. آپشن گرانٹ ٹو امپلائیز انڈر دا امپلائی اسٹاک آپشن اسکیمز شیل ناٹ بی ٹرانسفرڈ ٹو اینی ادر پرسن ایکسیپٹ ٹو دا انٹائٹلڈ امپلائیز آف دا کمپنی. اس میں جو سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے یہ سیٹ کر دیا ہے, یہ ڈرافٹ بنا دیا ہے کہ کوئی بھی امپلائیز جو ہیں وہ اپنی اسٹاک آپشن اسکیم جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتا اور کسی تھرڈ پرسن کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ کمپنی کے اسٹاک رکھ سکتا ہے. Under the regulations, a public company can may reserve a certain percentage of the further issues for the employees under the employee stock option scheme subject to let down the conditions. کچھ ریگولیشنز کے تھرو جو ہے جو پبلک کمپنی ہوتی ہیں وہ سرٹن پرسنٹیج جو ہوتی ہیں امپلائیز کی اسٹاک آپشن اسکیم کی وہ اپنے پاس وہ ایشو کر سکتی ہیں امپلائیز کو. تو وہ اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. اس میں نے صرف 6 کنڈیشنز مینشن کی ہیں. جو آپ کی بک ہوگی اس میں یہ 10 کنڈیشنز جو ہیں وہ آپ کو میں ہینڈ آؤٹس کی مد میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. فرسٹ جو ہے کنڈیشن جو ہے آرٹیکل آف ایسوسیشن آف دا کمپنی ایکسپریسلی پرووائڈ اتھارٹی دا ایشو آف دا اسکیم. جو آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے کمپنی کا وہ ہی اس کے پاس اتھارٹیز ہے کہ یہ والی اسکیم جو ہے وہ آفر کر سکتا ہے. اونلی ریگولر اینڈ پرماننٹ امپلائی ہوا دا پے رول آف دا کمپنی, وہی اسی اسکیمز کے اوپر وہی یہ اسکیم حاصل کر سکتے ہیں جو ریگولر امپلائیز ہیں جو کمپنی کے پے رول کے اوپر ہیں. تھرڈ پارٹی پے رول کے اوپر جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ یہ فیسلٹیز نہیں لے سکتے. تھرڈلی the company has a consistent track record of the distributed profit for the last 3 years. کمپنی جو ہے وہ اس کے پاس ایک ٹریک ریکارڈ ہو کہ وہ لاسٹ 3 ایئر سے ایک پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے کنسسٹنٹلی ٹریک ریکارڈ میں کہ ایک اپنے امپلائیز کو شیئر ہولڈر کو پروفٹ دے رہا ہے. فورتھ, the company has not default in the filling the financial statement. ڈیفالٹڈ نہیں ہے کہ وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو میٹ نہیں کر پا رہی. اینول ریٹرن فار دا فائنینشیل ایئر امیڈیٹلی پریسیڈنگ دا فائنینشیل ایئر ان وچ اٹ ڈیسائیڈڈ ٹو آفر دا اسکیم. جس سال میں وہ اسکیم آفر کی گئی ہے اس کے 3 سال کے فوراً بعد ہی وہ یہ پلان آفر کر سکتی ہیں اپنے امپلائیز کو. کمپنی ہیز ناٹ ڈیفالٹ ان دا پیمنٹ آف دا ڈکلیئر دا ڈیویڈنڈ. کمپنی جو ہے وہ ڈیفالٹڈ نہیں ہوئی کہ وہ اس نے ڈیویڈنڈ ڈکلیئر نہیں کیا ممبرس کو. کمپنی ہیز ناٹ ڈیفالٹ ان دا ڈیویڈنڈ اینڈ ڈیوز آف دا امپلائیز ان اینی اتھارٹی. کسی بھی لیولز کے اوپر جو ہے کمپنی ڈیفالٹڈ نہیں ہوئی کہ وہ اپنے امپلائیز کو سیلری نہیں دی اس نے. اگر وہ ان کنڈیشنز کے اوپر پورا اترتی ہے they can offer the employee stock option scheme to the employees. جو further 4 option ہیں وہ آپ کو میں فارورڈ کر دوں گا. اٹس آلسو ویری ایزی. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹ. جتنے بھی کنسیپٹ ہمارے اس لیکچر میں دیے ہیں آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے.
انشاءاللہ تعالی جو 2 گھنٹے کا ہمارا انٹریکٹیو سیشن ہوگا اس کے اندر آپ کی تمام کیوری کو ریزالو کرنے کی کوشش کروں گا.